امید بھٹی صاحب آپ کو بھی لگتا ہے سر یہ اچھا ایک اور بات ہے کہ کیا یہ واقعی اپنی اپنی پرفارمنس سے دھیان ہٹانے کے لیے ذرا سیاسی فرنٹ پہ اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں کہ ہم حکومت گرا دیں گے, سینٹ میں تبدیلی لے آئیں گے, نمبر ہمارے پاس پورے ہیں, فارورڈ بلاک بننے والا ہے, یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ یا آپ کا خیال ہے کہ اس کا پرفارمنس سے کوئی لینا دینا ہے, یا پھر یہ ایک سیاسی طور پہ ریلیونٹ رہنے کے لیے ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں, یہ لوگ اسی کو جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں. ہم نے تو اس ملک میں جمہوریت دیکھی نہیں, ڈکٹیٹر ضرور دیکھے ہیں, اور ڈکٹیٹروں جمہوری روحوں میں جسموں میں ڈکٹیٹروں کی روح دیکھی ہے. گزارش یہ ہے, پاکستان میں جب سے الیکشن ہوئے ہیں اقتدار اپوزیشن ایک حکومت کو گرانے کی کوشش کرتی ہے, اور حکومت اقتدار میں رہنے کے لیے ہر وہ جھوٹ بولتی ہے جس پہ انسان کا یقین کرنا نہ مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایفرٹس بڑی کرتے ہیں یار ہمیں بیوقوف بنانے کی, ہمارے ماتھے پہ شاید لکھا ہوا بیوقوف, تو نے پھر ہمیں ووٹ دینا ہے اور ہم نے پھر تجھ پہ آ کے اقتدار کرنی ہے. میں ارشاد صاحب سے اختلاف کروں گا, نہایت مجھے بڑی بدقسمتی ہے پروگرام میں ان جیسے صاحب علم سے اختلاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. انہوں نے کہا جی بلاول نے کبھی نہیں کہا کہ میرے والد نے کرپشن نہیں کی. بلاول سمجھدار ہے, والد کی حقیقت جانتا ہے. ان کے والد زرداری صاحب نے اتنی محنت کی ہے, بتائیں کس منہ سے وہ کہ والد صاحب نے کرپشن نہیں کی. اب اس کو اتنا میرا خیال ہے گستاخ نہ سمجھے, یہ اس کی گستاخ اس کی تابعداری پہ شک نہ کرے. تو رہ گئی بات الیکشن کی, تو گزارش ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے ہم اس ملک میں فیئر الیکشن میں نے تو دیکھے نہیں. 8-9 الیکشن ایز اے جرنلسٹ کور کیے ہیں, نہ 2002 نہ 98 نہ 97. 2008 تو ویسے ہی ایک فکس میچ تھا, 2013 بھی ایک فکس میچ تھا. لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا موجودہ صورتحال میں خود پی ٹی آئی کی حکومت بیساکھیوں پہ کھڑی ہے ایم کیو ایم اور اختر مینگل صاحب کی. یہ پیپلز پارٹی حکومت کس چکر میں گرا رہی ہے, وہاں اچھا خاصا فرق ہے. اور پیپلز پارٹی کرپشن کی دلدل میں اس قدر پھنسی ہے کہ دادا لے اور پوتا تب تک نہ اس کا حساب دیتا رہے تو نہیں دے سکتا. او بھائی تم کس منہ سے حکومت گرا رہے ہو؟ رہ گئی شریفہ بی بی, شریفہ خاندان کی, وہ اس کی تو کیا بے واہ بے واہ انے واہ. میاں صاحب آپ کی سیاست کو سلام, آپ نے مشرف کی گود سے آنکھ کھولی, ضیاء الحق کی گود سے آنکھ کھولی, مشرف سے ایگریمنٹ کیا, ان سے راتوں رات ایک مجرم جہاز میں بیٹھ کے چلے گیا, پھر اقتدار میں آیا, اور بار بار اقتدار میں جانے کے اس کا بڑا بھائی شفاف جمہوریت میں نیب کا ملزم پبلک آؤٹ کمیٹی کا چیئرمین بن کے کہتے ہیں پیو نیب اور ایف آئی اے نہیں آئی, ان کو ڈانٹا برہمی کا اظہار کیا شریفہ خاندان نے. واہ بھئی تمہاری جمہوریت میں قربان جاؤں, جب تم سے اربوں روپے لوٹنے کا حساب لیا جائے تو جمہوریت یاد آتی ہے, جب غریب کے گھر میں چولہا نہ جلے تو تمہیں یاد نہیں آتی. لیکن آخری بات کرتا چلو, موجودہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی ہے. ایک تو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اتنا ماریا افضل ہے کہ میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اس حد تک عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا, کیونکہ اس وقت نہ گیس تھی نہ بجلی تھا, اور پانی بھی بڑی دور سے لانا پڑتا تھا. اس وقت تو لے بیڈ گورنرز کی مثالیں میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا. دوسرا خان صاحب نے ایک بات سچ دکھائی, امریکہ نے کہا تھا پتھروں کے دور میں لے جاؤں گا تمہیں, لگتا ہے ہم اسی دور میں جا رہے ہیں. ہمارا کیا ہوگا سر؟ یہ تو مجھے لگتا ہے لاہور میں جو گیس نہیں آ رہی, بجلی نہیں آ رہی, یہ دل سے آ نکلی ہے. بھٹی صاحب آپ کی ویسے ہنرام ہے تو لاہور میں تو اب لوگ کسی کے گھر شادی پہ جاتے ہیں یا برتھ ڈے پہ جاتے ہیں, گیس یا بجلی کا یونٹ چرا کے لے جاتے ہیں. یہ لے جی مٹھائی تو نہ عام ملتی ہے, یہ گیس گھر میں آپ کو نہ بچے کے لیے چائے بنانے کے کام آ جائے گی, دودھ کرنے کے کام آ جائے گی. بجلی کوئی بات نہیں, کبھی کبھار چیز کوئی گم ہوگی گھر کی مل جائے گی. یہ چیزیں نایاب ہیں, ان کی قدر کیا کریں.